پلیز سبسکرائب لب لباب۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کا دفتر سے اعلان 3 جنوری 2026۔ امریکہ نے ایک بڑی اسکیل فوجی آپریشن کے تحت وینزویلا کے صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ وینزویلا کے صدر کی امریکی گرفتاری کے بعد یہ پہلی تصویر ہے۔ امریکہ کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے شروع ہو چکے ہیں۔ وینزویلا جنوبی امریکہ کا وہ ملک جسے قدرت نے وہ دیا جس کے لیے دنیا جنگیں لڑتی ہے، یعنی تیل۔ یہ ملک کبھی لاطینی امریکہ کا سب سے امیر ملک ہوتا تھا۔ 1970 کی دہائی میں وینزویلا فی کس آمدنی میں کئی یورپی ممالک سے آگے تھا۔ تیل کے پیسوں سے سڑکیں، اسپتال، تعلیم، سب کچھ ممکن تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ معیشت صرف ایک چیز پر کھڑی تھی: آئل ڈیپینڈنسی۔ جب تیل بکتا رہا، ریاست مسکراتی رہی۔ جیسے ہی فیصلے جذباتی ہوئے، کہانی بدلنے لگی۔ 1999 ایک فوجی افسر عوامی غصے کا ترجمان بن کر ابھرا، ہیوگو چاویز۔ چاویز نے کہا، یہ تیل عوام کا ہے، امریکہ کا نہیں۔ بینک نیشنلائز، کمپنیاں سرکاری، نجی سرمایہ دشمن۔ امریکہ کو کھلا چیلنج دیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سیاست، انا اور نظریہ معیشت سے ٹکرا گئے۔ امریکہ نے براہ راست جنگ نہیں کی، اس نے ہتھیار بدلے، پابندیوں کا جال بچھایا، سینکشن، بینک بند، ڈالر بند، تیل برآمد مشکل۔ وینزویلا کی معیشت سانس کھونے لگی۔ جب 2013 میں چاویز چل بسے، حقیقت سامنے آ گئی۔ پھر نکولس مادورو اقتدار میں آئے، وژن کے بغیر۔ امریکہ دشمنی برقرار رکھی، معیشت کھالی۔ چین نے قرض دیا مگر تیل گروی پر۔ روس نے بیانات دیے، مدد نہیں کی، عوام کو روٹی نہ ملی۔ آج وینزویلا میں مہنگائی تاریخ کی بدترین سطح پر ہے۔ لاکھوں لوگ ملک چھوڑ چکے۔ امریکہ سے لڑا جا سکتا ہے مگر معیشت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ چین اور روس دوست ہو سکتے ہیں مگر نجات دہندہ نہیں۔ ریاستیں نعروں سے نہیں، فیصلوں سے زندہ رہتی ہیں۔